अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब इसे इत्तला मिली इसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। अयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और इसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे। लेकिन कब तक मौजूद रहते? आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी इसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही इस कमरे में अकेले सो जाती जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और अयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ें इसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो इसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब इसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब इसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनी नहीं थी जो इसके रोने की आवाज़ पे फौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सेहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूँ अब मैं रात के इस वक्त? पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पे जमा कर दूँ कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है? चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफा हो जाओ कमरे में, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, या ये कह ले कि अब वो किसी हद तक डीट हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुप करके कर देती। रातों को देर देर तक जब इसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ रखती। यही वजह थी कि अब इसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बामुश्किल इसकी एक ही सहेली थी, नाइला। नाइला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थी और बहनों की तरह रहती थी, इसलिए रिदा भी सिर्फ इन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और अयान ने FSC के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब इनकी शादियों की फिक्र थी। वो अब अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए इसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज इसे और इसकी दोस्त नाइला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान और अयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया। अयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो, बस कर दो हर वक्त ऑफिस ऑफिस, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत होंगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अब्बू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, अयान ने कहा। बेटा, अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, खुद कमा रहे हो, दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के घर भी बस जाए। अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। अब्बू, आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। अभी हम कौन सा ना खुश हैं? अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं, और अगर आपको शादी करनी है तो आप इसकी करें जो इस वक्त किचन में है। इसके उम्र की लड़कियां 2 बच्चे संभाल रही हैं और एक ये है मैडम साहिबा जिसकी पढ़ाई ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रेहान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू किया। अब्बू ठीक ही कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोंछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए तो फिर इससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम नहीं बिठा सकते इसे अपने सर पे। जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही आप जल्द से जल्द कोई रिश्ता देकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। इसके दिल की हालत से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकित हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो जिस माहौल में रह रही थी, इस पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा कर रख दिया था।
اس سے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ وہ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، اب یہ بھی بتائیں وہ بیچارہ کون ہے جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پہ جو گھر ہے کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اسی کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے اس کی، کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، اس نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں ان کو بلوا لو، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب عیاں نے بات شروع کی۔ کون ہے وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا؟ ہم سب اسے گونگا بولتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار، تو یہ میڈم کون سا بہت زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تو تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کو صحیح غلط اور اچھی برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اسی کی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کے پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، اس نے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیا اور ناشتہ لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کے مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آج۔ ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا، نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی، نہ اس نے کچھ کہا۔ اگر کہتے بھی تو کس نے اس کی سننی تھی؟ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا ردا کا، جو صرف باپ اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا جو کہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت غریب، لیکن باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کے ردا نے چند جوڑے اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا تھا اور وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی ردا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا ہوتا ہے، وہی رہنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں یہ باور کروا دیا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ قید سے نکل کر دوسرے قید میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کر دیتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا بات سنو۔ زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کے لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم اداس ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں، نہیں کر رہی تھی، ردا نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی ہے کیونکہ اب شادی ہو گئی ہے تو۔ آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، کتنی ہی لڑکیاں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے۔ یہ لو، یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو پھر میری خیر نہیں ہے، اور آپ بیوی کے سامنے اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا، معذرت۔ زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں؟
آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی۔ تم اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل لگا کر پڑھو۔ اور ایک بات اور، کل سے جانا ہے یا پرسوں سے سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز میں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس سے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، اب ردا کی شادی ہو گئی ہے تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوں گی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور وہ مان بھی گئے ہیں، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے۔ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر ہال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہی صوفے پہ بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو ردا یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دمہ تھا، جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ردا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان نہ آتے اس سے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔